اتفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث السادس عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. کتاب النکاح کی یہ چھٹی حدیث ہے. اس سے قبل کے درس میں ہم نے 5 حدیثوں کا دراسہ کیا تھا. یہ چھٹی حدیث عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے اس کا تعلق ہے، اور اس حدیث کا تعلق ہے شروط فی نکاح سے. نکاح کے اندر بھی شرطیں لگائی جاتی ہیں زوجین کی طرف سے یا دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے. اگر وہ شرط مقتضی عقد کے خلاف نہ ہو، نکاح کے مقاصد کے خلاف نہ ہو، اور اس کے ذریعے حرام کو حلال یا حلال کو حرام نہ کیا جاتا ہو، اور دونوں کا یا دونوں میں سے کسی ایک کا فائدہ ہو، تو وہ شرط لگا سکتا ہے. اور صحیح یہ ہے، اصل یہ ہے کہ شرط صحیح ہوگی اور جائز ہوگی. اور اگر کوئی بھی فریق ثانی، چاہے زوجہ ہو جو شوہر کی شرط کو قبول کرے، یا زوج ہے جو شوہر بیوی کی شرط کو قبول کرے، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ نکاح کی شرطوں کو پورا کرے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شرطوں میں سب سے زیادہ وفا کے لائق، پورا کیے جانے کے لائق وہ شرط ہے جس کے ذریعے تم شرمگاہوں کو حلال کرتے ہو. یہ تو شرطوں کو پورا کرنا چاہیے. المسلمون علی شروطہم، مسلمان کے درمیان جو شرط اتفاق رائے سے ٹھہرے، بشرطے کہ وہ شریعت کے مخالف نہ ہو، حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کیا جا رہا ہو، تو اس کی وفا کرنی چاہیے. لیکن دوسرے معاملات کی شرطوں کے مقابلے میں جو نکاح کی شرطیں ہیں، جن کے ذریعے مرد عورت کی شرمگاہ حلال کرتا ہے یا عورت کے لیے مرد کی شرمگاہ حلال ہوتی ہے، وہ حصہ مرد عورت کے جسم کا جو جس کا چھپانا آدمی آخری حد تک ضروری اپنے لیے سمجھتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے سامنے ظاہر کرتا ہے، اور دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے استمتاع اور لذت حاصل کرتے ہیں، تو جس شرط کے اوپر شرمگاہ کی حلیت موقوف ہو، اتنا بڑا سنگین معاملہ ہے، وہ شرط یقیناً تمام شرطوں میں پوری کیے جانے کے زیادہ لائق ہے. یعنی ایسی شرطیں جس سے شرمگاہ حلال ہوتی ہے، یعنی وہ شرط جو نکاح کے اندر لگائی گئی ہو، وفا کے اعتبار سے، پورے کیے جانے کے اعتبار سے زیادہ لائق شرط. مثلا اگر بیوی نے نکاح کا پیغام دینے والے سے یہ شرط رکھی کہ وہ شادی اسی شرط پہ کرے گی یا رضامند اسی شرط پر رضامند ہوگی کہ اس کو اس کے میکے سے باہر نکالا نہ جائے، لے جایا نہ جائے، وہ ہمیشہ میکے ہی میں رہے گی، اور اپنے اسی شہر میں رہے گی جس میں وہ رہ رہی ہے، دوسرے شہر میں وہ منتقل نہ کی جائے گی. یا یہ شرط لگائے کہ میں اسی شرط پر شادی کرنے کے لیے راضی ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے مرد دوسری شادی نہیں کرے گا، میری سوکن نہیں لائے گا.
تو یہ سب شرطیں جس میں عورت کا فائدہ ہے، اس کی مصلحت ہے، اور مرد کا کچھ بھی بگڑتا نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو شرط کو منظور کرے، نہیں تو انکار کر دے۔ اور اگر اس نے شرط کو منظور کر لیا مثال کے طور پر، اور پھر بعد میں اس کی خواہش ہوئی کہ وہ دوسری شادی کرے، تو کیا نکاح از خود ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، عورت کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اگر چاہے تو دوسری بیوی کے ساتھ مرد کی زوجیت میں قائم رہے، صبر کرے، اور اگر چاہے تو علیحدگی کو پسند کرے، نکاح کو فسخ کرا لے، یہ اس کو اختیار۔ اگر مرد وفاداری کرتا ہے اچھی بات ہے، کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ دوسری شادی بھی کرنا چاہتا ہے تو چونکہ شریعت میں حلال ہے وہ اس کے لیے شادی جائز ہے، مباح ہے، تو اگر اس نے شرط کی مخالفت کر لی تو عورت کو اختیار ہوگا، چاہے تو وہ زوجیت میں رہے اور چاہے تو نکاح کو فسخ کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق شروط ان توفوا بہ، جو شرط وفا کے سب سے زیادہ لائق ہے، جس شرط کا ایفا سب سے زیادہ مناسب ہے، وہ وہی ہے جس کے ذریعے شرمگاہ حلال کی جاتی ہے۔ لیکن اگر عورت شرط لگاوے کہ صاحب شادی تو کریں گے، رشتہ قبول ہے، لیکن مرد ہم سے بستر پر نہیں ملا کرے گا، مجامعت نہیں کرے گا، ظاہر ہے کہ یہ شرط فاسد ہے، کیونکہ نکاح کے مقصد کے خلاف۔ تو جو چیز تقاضۂ عقد کے خلاف نہ ہو اور جس میں تحریم کی تحلیل اور تحلیل کی تحریم لازم نہ آتی ہو، حرام کو حلال، حلال کو حرام نہ کیا جاتا ہو، اور دونوں میں سے کسی کا فائدہ ہو، جیسے ان تمام شرطوں میں عورتوں کا فائدہ ہے، اور اگر مرد اس کو قبول کرتا ہے تو یہ شرط لگانا عورت کی طرف سے جائز ہوگا، اور مرد کو بھی اس کی وفا بعضوں نے کہا ضروری ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ مستحب ہوگی، کیونکہ شرط کی وفا، جس معاملے میں شرط کیا گیا ہو، شرط کی وفا واجب نہیں۔ یوں اگر آپ نے کسی سے کسی معاملے پر وعدہ کیا ہے تو اور بات ہے، لیکن شرط کہ میں تم سے یہ کام شادی کر رہا ہوں اس شرط کے اوپر کہ میں تم سے ایسا کروں گا یا تم کو گھر سے منتقل نہیں کروں گا، تب یہ شرط کی تکمیل حنابلہ کے نزدیک راجح قول میں ضروری نہیں ہے، بہتر ہے کہ کرے، لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مصلحت یہ ہے کہ شرط تو توڑے تو توڑ سکتا ہے، اور عورت کو اختیار ہوگا۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شرط کی وفا واجب ہے، جبکہ دوسرے فقہا ائمہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیز شریعت نے اس کے لیے حلال کیا ہے اس کے اوپر قطعاً اور بینڈ کیوں لگا رہی ہے وہ عورت، اس لیے یہ شرطیں باطل ہوں۔ لیکن صحیح ہے کہ دونوں میں سے چونکہ کسی ایک کا فائدہ ہو رہا ہے اور عورت یہ شرط لگا سکتی ہے، وہ آپ کے اوپر حلال نہیں، حرام نہیں کر رہی ہے، تعدد ازدواج جو آپ کے لیے مباح ہے، حلال ہے، اس کو وہ آپ کے لیے حرام نہیں کر رہی، وہ اپنے فائدے کے لیے کہہ رہی کہ اس کو سوکر نہیں چاہیے، وہ تنے تنہا رہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ شرط کو آپ قبول کرتے ہیں، پورا کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، آپ کو اختیار ہے، وہ آپ کے لیے حرام کہاں کر رہی ہے، آپ کے سامنے ایک شرط رکھ لیجیے، اس میں اس کا فائدہ ہے، تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے حلال کو حرام کر دیا، وہ اپنے فائدے کے لیے آپ کے لیے شرط لگا رہی ہے، آپ چاہیے تو قبول کی، چاہیے تو ریجیکٹ کیجیے اس کی شرط، تو اسے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ مباح اور حلال شرط کے خلاف ہے اور اسی لیے یہ بات ہے، کیونکہ وہ کسی حلال چیز کو حرام نہیں آپ کے لیے کر رہی ہے، یا حرام کو حلال نہیں اپنے لیے کر رہی ہے، وہ اپنے فائدے کے لیے ایک شرط لگا رہی ہے۔ مقاطع الحقوق عند الشروط، اور حقوق کی وفا شرط کے ساتھ ضروری ہے، جس شرط کے ساتھ جس حق کی ادائیگی یا جس حق کی ادائیگی شرط کے ساتھ مشروط ہو، اس کی ادائیگی کا خیال رکھنا چاہیے۔ چلیے شاہ، تو یہ نکاح کی شرطوں کے تعلق سے ہے، یا اسی طریقے سے شرط لگائے کہ مجلس نکاح کے اندر آپ کو مہر دے دینی ہوگی، خلوت میں آنے کے وقت میں جب آپ آئیں گے تو اس وقت میرا حق مہر ادا کریں گے، جس کو صداق کہتے ہیں، مہر کو صداق کہتے ہیں، وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، خوشی سے دے دو، کیونکہ یہ مہر جس کے سبب آپ نے عورت کو طلب کیا ہے، شادی کی ہے، مہر کی ادائیگی یا مہر آدمی کی طلب صادق پر دلالت کرتی ہے کہ آدمی سچا ہے، اپنی طلب میں شادی کرنے میں اس کو روچی ہے، رغبت ہے، جبھی تو وہ قیمتی مال دے رہا ہے، وہ مال جو انسان کو بڑا محبوب ہوتا ہے،
ظاہر ہے کہ وہ اس کو خرچ کر رہا ہے کیونکہ اس سے زیادہ محبوب چیز اس کے ذریعے آ رہی ہے. تو اگر یہ شرط لگاتی ہے کہ مہر نقد ہونا چاہیے تو بھی یہ شرط لگا سکتی ہے. اور اگر آپ نے شرط کو قبول کیا تو جب تک آپ مہر کی ادائیگی نہیں کرتے اس وقت تک آپ اس سے مقاربت نہیں کر سکتے, مجاملت نہیں کر سکتے. چلیے آگے حدیث ہے, چند ممنوع حدیث نکاحوں کا ذکر ہو رہا ہے. النکاح المحرمہ جس کو کہہ لیجیے, جو نکاح حرام ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح الشغار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا. والشغار, اور شغار نکاح یہ ہے کہ ان یزوج الرجل ابنتہ علی ان یزوجہ ابنتہ وليس بینہما صداق. کہتے ہیں کہ مرد اپنی بیٹی کی شادی ایک شخص سے اس شرط پر کر دے کہ وہ شخص جس سے شادی کر رہا ہے وہ بھی اپنی بیٹی کی شادی مرد اول سے کر دے. یعنی زید نے اپنی بیٹی کی شادی عمر سے کی اس شرط کے اوپر کہ عمر بھی اپنی بیٹی کی شادی زید سے کرے گا. ولیس بینہما صداق, اور دونوں کے درمیان کوئی مہر نہیں ہوگی. اسی مہر کو صداق کہا کہ وہ جو مہر عورت کو دیا جاتا ہے, قرآن نے کہا وہ ان تبتغوا باموالکم, عورت کو تراشو مال دے کر. تو معلوم ہوا کہ عورت کا وہ پرائیویٹ پارٹ جس سے آدمی استمتاع کرتا ہے نکاح کے بعد اور اس کی قیمت دیتا ہے, یہ مال نہیں ہے بلکہ مال خرچ کرتا ہے عورت کو حلال کرنے کے لیے. یہ اس عزو خاص کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ہے کہ اسلام میں وہ ایک ویلیبل چیز ہے. آپ اس کی معقول آپ ایک رقم دے کر کے آپ اس کی شادی کیجیے, اس کی تقریب کیجیے. لیکن یہاں اس شخص نے شرمگاہ کو ہی مہر بنا دیا, مال بنا دیا. کہا چلو ہم نے تم کو اپنی بیٹی دی, تم اپنی بیٹی دے دو. گویا اس کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ کے لیے مہر, اس کی شرمگاہ اس کی شرمگاہ کے لیے مہر. کوئی کسی کو مہر نہیں دے گا. فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ شادی کرنے والے کا ہو رہا ہے, اور دونوں طرف کی لڑکیوں کو کچھ نہیں ملا. تو یہ ہے ناجائز. جمہور اہل علم کہتے ہیں نکاح شغار یہی شکل ہے کہ شرط کی شادی ہو دونوں طرف سے, یا چلو بھائی کوئی زید کہے کہ تم میری بہن سے شادی کر لو اس شرط کے اوپر کہ تم اپنی بہن کی شادی مجھ سے کر دو, بیٹی ہی کے ساتھ قید نہیں ہے. کوئی یہ کہے کہ صاحب تمہاری ماں بھی بیوہ ہے, ہماری ماں بھی بیوہ ہے, چلو تم ہماری ماں سے کر لو, ہم تمہاری ماں سے کر لیں, اور دونوں عورتیں ایک دوسرے کے لیے مہر بن جائے. یعنی انسان کی ولایت میں زیر ولایت جو بھی عورت ہے جس کا وہ ولی ہے, وہ دوسرے شخص سے اپنی زیر ولایت لڑکی کی شادی اس شرط پر کر دے کہ اگلا شخص بھی, سامنے والا بھی اپنی بیٹی بہن کی شادی آپ سے کر دے. تو اگر یہ شرط ہے اور مہر نہیں ہے تو یہ نکاح شغار ہے تمام لوگوں کی. پلس دیکھ, اب یہ نکاح شغار اگر اس طرح کا ہوگا جیسے کہ جاہلیت میں ہوتا تھا تو نکاح منعقد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہوگا, منع فرمایا. اور ممانعت دلالت کرتی ہے حرمت پر, یہ نکاح ہی باطل ہے. ائمہ ثلاثہ یہی کہتے. لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ نکاح صحیح ہوگا اور یہ شرط جو ہے کہ مہر نہیں ہوگی, یہ شرط باطل ہے. دونوں عورت کو مہر نصف ملے گا. ہم نے جو زید نے جو شادی کی ہے وہ اس عورت کا مہر نصف دے گا خاندان کی عورتوں کے برابر, اور عمر نے جو شادی کی ہے وہ عمر اپنے خاندان کے زید کی بیٹی کی جو مہر ہے اس کے خاندان کی عورتوں کے برابر وہ دے گا. مہر نصف کا مطلب یہ کہ جس لڑکی سے آپ نے شادی کی مہر مقرر نہیں ہے, اس کے خاندان میں اس کی پھوپھی کو وغیرہ کو دیکھیے, اس کی بہنوں کو دیکھیے کہ اس کو کیا حق پہ مہر ملا ہے, وہ مہر آپ کو دے گا. تو حنفیہ کہتے ہیں کہ نکاح صحیح ہوگا, البتہ شرط باطل ہوگی, مہر نصف پر نکاح چلتا رہے گا. جمہور نے کہا کہ نہیں, دخول ہوا ہو یا نہ ہوا ہو, جب عدالت میں یہ معاملہ آئے گا نکاح کو فسخ کر دیا جائے گا, توڑ دیا جائے گا, کینسل, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور یہ ممانعت خاص نکاح شغار کے لیے ہے, کا مطلب یہ کہ کسی باہری شرط کی وجہ سے نہیں ہے. نکاح شغار کو ہی بذات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اور آپ نے یہ شغار کیا. اب یہ شغار اس کو کیوں کہتے ہیں مہر نہ ہو؟ کہتے ہیں شغر المکان, جب جگہ خالی کر دیا گیا, چونکہ یہ شادی مہر سے خالی.
یا کہتے ہیں شغل الکلب، جب کتا ایک ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرے، اور ٹانگ اٹھا کے کتا جب پیشاب کرتا ہے تو شاید یہ اس کی بلوغت کی علامت ہوتی ہے، جیسا کہ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بالغ ہوتا ہے تو کتا ٹانگ اٹھا کر کے ایک ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے۔ گویا کہ یہاں دونوں معاملے میں نکاح کے اندر مہر کو اٹھا دیا گیا، دونوں معنی ٹھیک ہے، خالی ہونا اور اٹھا دیا جانا۔ تو نکاح مہر سے خالی ہے یا دونوں نکاح کے اندر مہر اٹھا دی گئی، تو یہ ایک شکل ہے کہ صاحب مہر نہ ہو۔ مسئلہ اب یہ ہے کہ اگر مہر ہو لیکن شادی شرط کی ہو کہ زید عمر سے بیٹی بیاہے گا، اس شرط پر کہ عمر بھی اپنی بیٹی بیاہے گا، اور دونوں نے مہر رکھی 10,000 روپیہ رکھا، یا چلیے کسی نے 10 رکھا کسی نے 11 رکھا، لیکن شرط کی شادی ہے، تو یہاں جو تشریح کی گئی ہے شغار کی، کہ شغار یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کی شادی دوسرے سے کرے اس شرط کے اوپر کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی کی شادی کرے اور مہر نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر دونوں عورت کی مہر برابر یا کسی کی کم اور زیادہ رکھی جائے تو یہ نکاح شغار نہیں ہوگا، جیسا کہ عام طریقے سے لوگوں کے یہاں رائج ہے، چل رہا ہے ملکوں میں، خاص کے بلاد عجم کے اندر مہر ہے تو کہتے ہیں کہ شغار نہیں۔ اب یہ جو شغار کی تعریف کی گئی ہے کہ شرط کی شادی ہو اور مہر نہ ہو کسی کی، یہ تعریف کس نے کی؟ یہ شغار کی وضاحت کس نے کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کی ہے، کیونکہ کسی بھی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قول مرفوعاً ثابت نہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ حضرت عبداللہ بن عمر کی تشریح ہو سکتی ہے، اگرچہ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کی بھی نہیں ہے، ان کے آزاد کردہ غلام نافع کی ہے، اور نافع سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، تو یہ تفسیر مالک کی ہو سکتی ہے، زہری کی ہو سکتی ہے، نافع کی ہو سکتی ہے، یا چلیے آخری درجے میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ہو سکتی ہے، صحابی کا قول ہو سکتا ہے۔ باقی ہر جگہ روایت آئی ہے نہا رسول اللہ عن الشغار، نہا رسول اللہ عن الشغار، نہا رسول اللہ عن الشغار، یہ شغار کی تفسیر تابعین سے، تبع تابعین سے ہے، امام مالک سے ہے، نافع سے ہے، ابن عمر سے ہو سکتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں۔ جبکہ دوسری روایتوں کے اندر مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نکاح شغار یہ ہے، چلیے اس کو بھی ہم قول مانتے ہیں ابو ہریرہ ہی کا، کہ نکاح شغار یہ ہے کہ آدمی ایک دوسرے کی بیٹی سے بیاہ کرے یا بہن سے بیاہ کرے اس شرط کے اوپر کہ دوسرا بھی اپنی بیٹی یا بہن کی شادی اس سے کرے، بس مہر ہو یا نہ ہو اس کا ذکر ابو ہریرہ نے نہیں کیا۔ اس کا مطلب کہ ان کی نگاہ میں صرف شرط کی شادی شغار ہے۔ اور ابن عمر کی اگر تفصیل لیتے ہیں کہ چلیے یہ صحابی ہی کا قول ہے، حالانکہ یہاں ابن عمر قال ابن عمر نہیں ہے، وہاں قال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ کا قول ہے وہاں یہ ثابت ہے۔ اگر اس کو ابن عمر کا بھی قول مان لیں تو پھر وجہ ترجیح کیا ہے کہ ابن عمر کی اس تفسیر کو لیا جائے کہ مہر نہ ہو تب شغار ہوگا، اور ابو ہریرہ کی تفسیر کو کیا نہ لیا جائے کہ صرف شرط کی بنیاد پر شغار ہوگا، مہر ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہی قول انشاءاللہ تعالی راجح ہے۔ اس کی ترجیح کی وجہ یہ ہے کہ ابو داؤد میں بسند صحیح روایت ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ابی داؤد کے اندر حسن کہا، کہ ایک صاحب ہے عبد الرحمن بن ہرمز، عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج، کہتے ہیں کہ عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی عبد الرحمن بن حکم سے، اور عبد الرحمن بن حکم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی عباس بن عبداللہ بن عباس سے، عبداللہ بن عباس کے بیٹے سے، جس کا نام عباس تھا۔ عبداللہ نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پہ رکھا۔ عباس بن عبداللہ بن عباس نے اپنی بیٹی کی شادی کی عبد الرحمن بن ہرمز سے، اور عبد الرحمن نے اپنی بیٹی کی شادی کی عباس بن عبداللہ بن عباس، وجعل صداقا، اور دونوں نے مہر بھی مقرر کیا تھا۔ فکتب معاویہ الی مروان، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے انہوں نے مروان بن حکم کو جو مدینہ کا گورنر تھا خط لکھا کہ ایسا ایسا نکاح ہوا ان دونوں کے درمیان، ان دونوں میں تفریق ڈال دو۔ فکتب الی مروان بالتفریق بینہما، خط لکھا کہ دونوں کے نکاح کو توڑ دو، اور کہا کہ ھذا ھو الشغار الذی نہی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ شغار ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب یہ حضرت معاویہ کا فیصلہ ہے، خلیفہ وقت کا، صحابہ کرام اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں،
اور نکاح توڑ دیا گیا اور کسی نے کچھ کہا نہیں، تو ایک طرح سے یہ اجماع سکوتی ہے۔ پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ عام طریقے سے اس طرح کی جو شرط کی شادی ہوتی ہے اس میں لڑکیوں کی رضامندی یا لڑکوں کی رضامندی کم ہی ہوتی، اور لڑکیاں یا لڑکے اس لیے تیار ہوتے ہیں کہ صاحب ان کی بہن کی شادی کسی اچھے گھرانے میں پڑھے لکھے آدمی سے ہو رہی ہے، تو چلو ہماری بہن اچھے گھر میں جا رہی، اس لیے اس گھر کی بہن بیٹی ہم لے جاتے ہیں ابا کے کہنے پر۔ ادھر سے بھی بیٹا بیٹی ہے، ادھر سے بھی بیٹا بیٹی ہے، تو اگر بیٹا کہیں اور چاہتا ہے شادی کرنا لیکن اپنی بہن کے لیے قربانی دے رہا ہے، ادھر کا لڑکا کہیں اور شادی کر رہا ہے تو وہ اپنی بہن کے لیے قربانی دے رہا ہے۔ معاشرتی اعتبار سے دیکھیے، اگر مان لیجیے کہیں کسی لڑکی کو سرزنش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ شوہر اس کی سرزنش کرے، اس کو سزا دے، کسی غلطی پر سمجھانے کے باوجود بھی اگر وہ بات نہیں آتی ہے تو سزا بھی اگر معقول وجہ سے دے رہا ہے تو اس لیے بھی نہیں دے پا رہا ہے کہ وہاں اس کی بہن کو ناحق ستایا جائے گا۔ اگر یہاں اس کو پریشان کیا گیا، اس کو دو چار چھڑیاں لگائی گئی، وہ فوراً اپنے گھر والے کو خبر کرے گی کہ ہم کیوں یہاں پٹائی پڑ رہی ہے۔ اب وہاں جو لڑکی ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن صرف انتقام اس کو وہاں سزا دیا جائے۔ بلکہ اگر یہاں طلاق پردے کی نوبت ہے تو ادھر بھی طلاق کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے آدمی ایک تنگی کی زندگی گزار رہا ہے، حبس کی زندگی گزار رہا ہے، فریڈم محسوس نہیں کرتا۔ تو یہ سب معاشرتی نقصانات بھی ہے اس کے۔ تو اس لیے صحیح قول یہ ہے کہ اگر شرط کی شادی ہو تو نکاح سے بات۔ لیکن چلیے آج زید نے اپنی بیٹی کی شادی عمر کے بیٹے سے کی، 2 سال کے بعد 1 سال کے بعد عمر کے یہاں بھی بیٹی ہے اور ادھر زید کے پاس بھی بیٹا تھا، اب یہ دونوں بالغ ہوئے، بڑے ہوئے، اب اس کے درمیان گفتگو ہو گئی کہ بھائی تمہارے پاس بیٹا ہے، ہمارے پاس بیٹی ہے، کیوں نہیں شادی کر لیتے، یا تمہارے پاس بیٹی ہے، ہمارے پاس بیٹا ہے۔ اب یہ سال 2 سال 6 مہینے کے بعد ہوا، پہلے نکاح کے وقت میں شرط نہیں تھی کہ دوسری شادی بھی تم کو کرنی پڑے گی۔ اب اگر ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ شادی بعد میں ہو جاتی ہے تو وہ شغار نہیں، شغار وہ نکاح ہے جس کے اندر شرط لگائی جائے ایک وقت میں کہ ادھر سے بھی لڑکا لڑکی اور ادھر سے بھی لڑکا۔ چلیے سمجھتے ہیں کہ مسئلہ واضح ہو گیا۔ لا الہ الا اللہ۔ تیسری حدیث آج کے درس کی اور ترتیب کے اعتبار سے 8ویں حدیث نکاح کے باب کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن نکاح المتعة یوم خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ سے منع فرمایا اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ نکاح متعہ کیوں کہا؟ کیونکہ حج متعہ جائز، جس کو حج تمتع کہتے ہیں، کہ حج کے مہینے میں شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ ہے، شوال کے مہینے میں ہو، ذی قعدہ کے مہینے، اشہر حج میں آدمی میقات سے عمرے کی نیت کر کے مکہ جائے، عمرے کے ارکان ادا کر دے، حلال ہو جائے، اور اسی سال حج کی نیت بھی کرے، حج کے ارکان ادا کر لے۔ تو عمرہ اور حج کے درمیان میں جو اس نے فائدہ اٹھایا، سلا ہوا کپڑا پہنا، خوشبو لگائی، عورت ساتھ تھی تو اس کے ساتھ ہم بستر بھی ہوتا رہا جیسے کہ شخص حلال ہوتا ہے، تو اس کو حج تمتع کہتے ہیں، جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حج کی قسموں میں سے ایک پسندیدہ قسم ہے، بلکہ راجح قسم یہی ہے، افضل قسم یہی ہے۔ جیسا کہ نبی صاحب نے فرمایا تھا کہ اگر میں جو بات کو میں نے جانا ہے، اگر پہلے جانے ہوتا یا جانتا ہوتا تو میں بھی حجی کا جانور نہ لاتا اور میں بھی عمرہ کر کے حلال ہو جاتا، حج تمتع کرتا۔ تو اس لیے نکاح متعہ لگایا تاکہ حج متعہ، جس کو حج تمتع کہتے ہیں، وہ اس سے الگ ہو جائے۔ یہ حکم ہے نکاح متعہ کا۔ اب متعہ نکاح کیا ہے؟ ایک مدت متعینہ کے لیے شادی کرنا، چلو 1 مہینے کے لیے ایگریمنٹ، شادی کر لیا 1 مہینے کے بعد، جیسے ہی وہ 1 مہینہ پورے گا، 1 تاریخ کو شادی کیا، 30 تاریخ تک کا ایگریمنٹ، کتنے روپے بھائی؟ 1,00,000 روپے۔ جہاں وہ 30 تاریخ ہوگی رشتہ اپنے آپ ٹوٹ جائے گا، بغیر طلاق کے، بغیر فرض۔ یہ شروع میں جائز قرار دیا گیا تھا مصلحتاً، لوگ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جاتے تھے جہاد میں، اور ان کو عزوبت، تنہا رہنا، بیوی سے دور رہنا شاق گزرتا تھا، تو اس لیے بڑبنائی مصلحت یہ چیز جائز قرار دی گئی۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متعہ سے منع فرمایا۔
کہ اب یہ مقررہ وقت کی شادی، دن اور ٹائم فکس کر کے، رقم فکس کر کے شادی، یہ حرام ہے۔ الحمدللہ پھر جب سریہ اوطاس ہوا، فتح مکہ ہوا سنہ 8 ہجری میں رمضان کے اندر، اور شوال میں، بعض لوگوں نے کہا کہ ذی قعدہ میں، حنین کی فتح ہونے کے بعد، غزوہ حنین کے بعد، جسے بہت سا مال و متاع غنیمت میں صحابہ اکرام کو ملا، علیہ السلام خود موجود تھے۔ اس کے بعد مان بعد غزوہ حنین کے بعد، حنین سے ہی ایک متصل تھوڑے فاصلے پر ایک وادی تھی اوطاس، وہاں آپ نے سریہ بھیجا، وہاں سریہ بھیجا، اور اس کی کمان جو آپ نے سونپی وہ ابو عامر اشعری کے پاس، ابو عامر اشعری کو کمان دی، ایک ٹکڑی بھیجی، جو لوگ حنین سے بھاگ کے گئے تھے اور باغی تھے، تو ان سے نپٹنے کے لیے آپ نے ابو عامر اشعری، جو ابو موسیٰ اشعری مشہور صحابی ان کے چچا ہے، ان کو کمان سونپی تاکہ لیں۔ اور اسی سال غزوہ طائف بھی ہوا، تو اسی لیے عام طریقے سے کہا جاتا ہے غزوہ فتح، عام الفتح، یا آپ کہہ لیجیے کہ عام اوطاس، لیکن سن 8 ہجری ہے، شوال ہے یا ذی قعدہ۔ تو وہاں لونڈیاں پکڑی گئی تو مسلمانوں کے لیے حلال کر دی گئی۔ انہوں نے حرج محسوس کیا کہ کیسے حلال کریں ان کو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے سال سن 7 ہجری میں منع کر دیا تھا۔ تو 3 دن کے لیے حلال کی گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر نکاح متعہ کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا، اور حجۃ الوداع میں بھی اس کی حرمت کا مزید اعلان کیا۔ تو اس طریقے سے 2 مرتبہ یہ چیز حلال ہوئی اور حرام ہوئی، اور امت مسلمہ کا اتفاق ہے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے ابد الآباد کے لیے، قیامت تک کی۔ اب شیعہ کے یہاں حلال ہے تو ان کے یہاں تو وہ اس کا ذکر کیا ہوا ہے، اہل سنت والجماعت ہے نہیں، مسلمان نہیں ہے، خاص کر اثنا عشریہ فرقہ جو اپنی بدعقیدگی کی وجہ سے، تو اس لیے میں نے ذکر نہیں کیا۔ گویا تمام مسلمانوں کے نزدیک بالاتفاق نکاح متعہ حرام۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر، اور اس کی حرمت کا اسے علم ہے، تو وہ زانی ٹھہرے گا، اور اس کی جو اسلام میں سزا ہے زانی کی، اس کا وہ مستحق اور مرتکب۔ بہت صاف ستھری بات۔ تو یہ نکاح متعہ ہے آپ کا۔ خیبر کے سال میں انہوں نے منع فرمایا، پھر جیسا کہ آپ نے سنا کہ عام اوطاس میں سن 8 ہجری کے شوال میں، جب قبیلہ اوطاس سے، وادی اوطاس کے اندر حوازن کے کچھ باقی مرغا بھگوڑے لوگوں سے جنگ لڑی گئی، تو اس موقع پر حلال کیا گیا، پھر 3 دن کے بعد حرام کر دیا گیا، اور وہ حرمت مؤبدہ رہی، ہمیشہ کے لیے حرمت رہی۔ اب اگر کوئی شخص، ایک مسئلہ ہے نکاح بنیت طلاق، ایک شخص کہیں گیا، مثال کے طور پر امریکہ گیا ہے پڑھنے کے لیے، اسٹڈی کے لیے، ورک کے لیے، اب وہ شادی کر رہا ہے کسی امریکن لڑکی سے جو کرسچن ہے، یہودی ہے، مثال کے طور پر یہ جائز ہے اس کے لیے، اور اس کی نیت میں یہ ہے کہ سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد جب وہ یہاں سے جانے لگے گا تو اس کو چھوڑ دے گا، طلاق دے گا۔ تو علماء میں اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی متع کی قبیل سے ہے، اور بعض اہل علم نے کہا، جو جمہور ہے، اور بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل متع سے الگ ہے، کیونکہ متع میں تعین متعین ہوتا ہے، وہ ایک طرح کا اجارہ ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ کرائے پر شرمگاہ سے لیا 1 مہینے کے لیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ نسب کا اختلاف بھی ہے، 1 مہینے کے بعد 20 دن، 25 دن، 30 دن کے بعد آدمی چلا گیا اس کو چھوڑ کر کے، پھر کوئی دوسرا آیا تو اس نے 1 مہینے کے لیے کر لیا، اب کس کے نطفے کا بچہ اس کے حمل میں ہے، اس کے رحم میں ہے، تو اختلاف انصاف بھی ہے۔ اور ایک طرح سے گویا شرمگاہ کو آپ کرائے پر ایک لے رہے ہیں، جیسے مکان کرائے پر لیتے ہیں، موٹر سائیکل کرائے پر لیتے ہیں، اس طریقے سے وہ چیز ہوتی ہے۔ اور پھر یہ ذوق سلیم کو اچھا بھی نہیں لگتا ہے کہ ایک آدمی اس عورت سے 1 مہینہ کو استعمال کر کے گیا ہے، پھر دوسرا آدمی استعمال کرے، اور پھر کچھ آدمی استعمال کرے، گویا کہ یہ عمل جو ہے سو زناکاری سے قریب تر ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ زناکاری کا وسیلہ ہے یا ذریعہ۔ لیکن یہ نکاح ایک مدت کے لیے اس نے کیا ہے، پیریڈ متعین نہیں ہے، نیت میں ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کی نیت بدل جائے، بیوی پسند آ جائے، ہو سکتا ہے اس درمیان اس کو بچہ ہو جائے تو محبت میں تبدیل ہو جائے، اور اگر چاہے گا تو طلاق دے کے اپنا جائے، لیکن شیور اینڈ سرٹن نہیں کہ وہ طلاق دے گا، اس کی نیت میں خفیہ ہے، نیت کے اندر ویسی نیت وہ کر رہا ہے،
हो सकता है कि नीयत बदल जाए, बीवी को लेके साथ आ जाए। तो इसलिए समाअत शेख बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे उलमा ने कहा कि जायज है, और इसको ये कहना कि साहब ये निकाह मुताही की एक किस्म है, ये बात मुनासिब नहीं। क्योंकि बहरहाल अगर ये शख्स जिसके दिल में तलाक की नीयत है, अगर तक कभी चलेगा बीवी को छोड़ना चाहेगा तो उसको तलाक देना, वो इद्दत गुजारेगी, इद्दत का खर्च उसको देना पड़ेगा। यहाँ वो बात नहीं है मुता में, एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के हिसाब से पैसा दे दीजिए और वो दिन पूरा होगा वो चल जाए, बगैर तलाक दिए हुए, बगैर खुला किए। चलिए, और दूसरी चीज जिससे आपने मना फरमाया है, वहां लहू बिलहम और अहलिया, फालतू गधा जो आबादी में होता है, लोगों के इस्तेमाल में होता है, सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं या माल बर्दारी के लिए करते हैं। आम तरीके से मशहूर है ना धोबी का गधा, उस पर वो कपड़े लाद कर ले जाता था, ले आता था। अब तो सबके पास गाड़ी हो गई है बहरहाल। तो ये पालतू गधे जो हैं आबादी में, ये हराम है। इसका मतलब कि जो वहशी गधे हैं, जिसको नीलगाय कह लीजिए, जो जंगल में रहती है, आदमी को देख करके बिदकता है, वो गधा भागता है, जिसको नीलगाय कहते हैं। तो वहशी वही है जो मतलब वहिश को देख करके भागे। और ये जो है इंसिया या अहलिया, जो मानूस है, पालतू है, ये पालतू गधा हराम। तो अगर कोई शख्स उसको बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर करके भी जबा कर लेगा तो हराम ही होगा, वो मुर्दे के हुक्म में होगा। और उसका खाना किसी के लिए जायज नहीं, इल्ला ये कि आदमी मुज्तर, जिंदगी बचाने के लिए उसके सामने कुछ नहीं है सिवाय उसके गधे के, जिसको वो जबा करेगा, उसका गोश्त खाएगा तो इतना ही खाएगा जितनी की जरूरत है, जिससे उसकी जान बच जाए, बाकी उसके लिए हराम। तो पालतू गधे को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के साल हराम फरमाया, और तब से वो हराम ही चला। तो आपने निकाह मुता की हुर्मत सुन ली और पालतू गधे की हुर्मत सुन ली। नबी हदीस आज के बाब की, इसका ताल्लुक औरतों से या लड़कियों से निकाह की इजाजत देना, निकाह के सिलसिले में मशवरा करना, मशवरा करने से इसका ताल्लुक कि आदमी बगैर मशवरे के, बगैर इजाजत के अपनी बेटी की शादी करे। इसका मतलब यह कि इस्लाम इस सिलसिले में औरतों के जज्बात का ख्याल रखता है, उसकी पसंद का ख्याल रखता है, और जोर जबरदस्ती करने को जायज नहीं करार देता। बेटी अगर सैयबा है, शादीशुदा है, मर्द से जुदाई हो गई है, तलाक के जरिए हो या मौत के जरिए हो, बेवा हो गई है या तलाक याफ्ता है, या मर्द सही नहीं था तो उसने खुला ले लिया, जो भी हो, लेकिन शौहर अव्वल के से उसकी वकालत जायल हो चुकी है, तो वो सैयबा है। इसकी इसके मुकाबले में क्या थी, बाकरा, जिसका पर्दे वकालत बाकी है, या कह लीजिए दूसरे लफ्जों में, सादे लफ्ज में, कुंवारी है और वो ब्याही हो, शादीशुदा। तो शादीशुदा लड़की से मशवरा लिया जाए, मशवरा तलब किया है, तुम्हारी क्या राय है, एक आदमी का रिश्ता आया है, ऐसा है वो, जवान है या भेड़ है या साथ से तजावुज किए हुआ है, आलिम है कि जाहिल है, मालदार है कि मीडियम है, मीडियम क्लास का है या गरीब है, क्या करता है, नामो नसब क्या है, सारी तफसील उसके सामने लड़की की रखी है, और कहा जाए कि गौर करो और मशवरा दो कि तुम्हारी शादी कराए कि नहीं कराए। शौहर के इंतखाब में ये शादीशुदा लड़की अपने वली से ज्यादा हक रखती है, और जिसको वो सेलेक्ट करेगी, अगर कई तरह के रिश्ते आए हैं या कई लोगों के रिश्ते आए हैं, उसमें जिस रिश्ते को वो पसंद करती है, आजकल तो बायोडाटा का जमाना है, तो तफसीलात को देख करके जिसको पसंद करती है, वली जिम्मेदार होगा कि उसकी शादी करे। ये नहीं कि वो बगैर वली के शादी करेगी। शौहर के इंतखाब में वली के मुकाबले में ज्यादा हकदार, कि अब उसको किसके साथ रहना है वो एक तजर्बाकार होगा। और बाकरा बालगा बेटी है उसकी, तो उससे इजाजत ले, सिर्फ यही इजाजत न ले ये कह करके कि बेटी मैं जा रहा हूं तुम्हारी शादी करने के लिए, बल्कि उसके सामने भी कि किससे शादी कर रही है, कौन आदमी है, किस खानदान का है, क्या उसका स्टेटस है, वो उसके सामने रखा जाए। और बीवी से कहा जाए कि इससे पूछो और समझाओ
कोई जबरदस्ती नहीं। तो अगर पूछा उसने और उसने गर्दन हिला दिया या खामोश रही या बिल्कुल हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर रही, तो इंशाल्लाह ये सब रजामंदी की दलील है। सराहतन जुबान से नहीं कहेगी कि मैंने इजाजत दिया या मैं इस रिश्ते से राजी हूँ अब्बा या भैया या भाईजान, क्योंकि कुंवारी है, इजहार इकरार में उसको हया माने है, इसलिए उसकी खामोशी को रजामंदी की दलील। लेकिन अगर मुस्कुरा करने के बजाय कहकाहे लगाकर हंस रही, जैसे कि बाप या भाई की बात का मजाक उड़ा रही हो कि देखिए कैसा फैसला ये कर रहे हैं, उनके फैसले पर उनकी अकल पर यह काका लगा रही है या चीख चिल्ला करके रो रही है, जाहिर है कि ये कभी भी रजामंदी की दलील नहीं। तो इस तरीके से फ्रीडम इस्लाम ने औरत को दिया शादी के इंतखाब के सिलसिले। जोर जबरदस्ती कुंवारी बालगा लड़की को भी राज्य कौल में बाप मां नहीं कर सकते। अगरचे शाफी और अहमद कहते हैं कि जायज है, लेकिन ये कौल में इमाम अहमद के यहाँ और हनफिया और मालिकिया के नजदीक है कि नहीं, अगर वो बालगा है तो आप जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। आप रिश्ते, अगर आपके पास पैगाम आया है तो आप बेटी के पास रखिए, बायोडाटा रखिए और उसके फिर पसंद का और नापसंद का की इजाजत का कीजिए। अब आप शादीशुदा लड़की तो बाकायदे उससे राय लीजिए कि तुमको किस तरह का लड़का चाहिए, इस तरह के लोग हैं, इसमें किस तरह की च्वाइस है तुम्हारी, क्योंकि वो तजर्बाकार हो जाए। बहरहाल बालगा लड़की, बाकड़ा लड़की अगर बालगा है, सूझबूझ की है, तो उसकी शादी बगैर उसकी रजामंदी के न कराई जाए। और वैसे भी आप समझते हैं कि बगैर रजामंदी के शादी कराना एक तरह का जुल्म होगा, उसकी आजादी को सल्ब करना। और फिर जिसके पास आप भेज रहे हैं मुमकिन है कि उसके उसके यहाँ वो तंगी और ज़ीक महसूस करे, और मर्द के साथ जो मुनासिब सलूक होना चाहिए एक अच्छी बीवी का, वो सलूक ना कर सके, जिसके नतीजे में मियाँ बीवी के दरमियान दूरी हो और फिर गाली गलौज की नौबत आवे और मारपीट की नौबत आए, जो होनी नहीं चाहिए थी वो अब हो रही। और मर्द की ज्यादतियों की वजह से हो सकता है कि लड़की आपकी डिप्रेशन में चली जाए, हो सकता है कि खुद सोजी कर ले, अपने आप को जला ले, हो सकता है कि घर से भाग खड़ी हो, बड़े सारे मामलात होते हैं। इसलिए अक्लमंदी यही है कि आप सोच समझ करके अच्छा रिश्ता दीजिए, कई रिश्ते लाइए। और अगर वो अपने माँ के जरिए रिश्ता भेजती है या आपको खबर देती है कि साहब वो कहीं और करना चाहती, तो आप देख लीजिए, अगर रिश्ता मुनासिब है तो उसको अंजाम दे दीजिए, नहीं तो समझाने की कोशिश कीजिए। बहरहाल तो जरूर, मतलब कहने का ये कि इजबार किसी भी हाल में नहीं, जोर जबरदस्ती इस्लाम में नहीं। इस सिलसिले में एक रवायत भी आई है सुनन के अंदर इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से कि एक लड़की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई और कहा कि उसके बाप ने उसकी शादी की है। यानी वली बाप है, भाई दादा चचा नहीं, बाप उसका वली। जाहिर है कि बाप को बेटी से कितनी मोहब्बत होती है, कौन बाप चाहेगा कि अपनी बेटी की शादी गलत जगह पर करे। अल्लाह ने बाप के अंदर इतनी शफकत रखी है, लेकिन फिर भी उसने कहा कि वो बाप की विलायत को कबूल नहीं कर रही है, उसने जो शादी हमारी की है उस शादी से मैं राजी नहीं हूँ। फ़ख़य्यरहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत को इख्तियार दिया कि अगर चाहती हो तो बाप के तसर्रुफ को बाकी रखो और चाहती हो तो निकाह को फस्ख कर दिया। इस हदीस के अंदर थोड़ा कलाम ही, ये मुरसल है लेकिन ये मुत्तसिल भी आई है। इसे इब्नुल कत्तान ने कहा है कि इत्तिसाल साबित है। और फिर ये जो हदीस हम पढ़ने जा रहे हैं सहीहैन की, कि अय्यिम से बाकायदा मशवरा किया जाए शादी के सिलसिले, और बाकरा बालिगा से इजाजत। लेकिन बाकरा नाबालिगा है, अभी 9 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, अब आपने शादी कर दिया और बच्ची को आगे चलकर एतराज नहीं है तो आप कर सकते हैं, बगैर उसकी इजाजत के भी निकाह कर सकते हैं। लेकिन रुखसती तभी करेंगे शौहर के बाद जब वो बालिगा हो जाएगी, जैसे कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी जब वो 7 साल की थी, और जब 9 साल की हुई बालिगा हो गई तब उसी। तो अगर बालिगा बाकरा है तब तो इजाजत लो, और अगर छोटी है और रिश्ता मुनासिब मिलता है तो बात शादी कर सकता है। फिर बालिग होने के बाद ख्याल बुलूग उसको हासिल होगा सही कौल के मुताबिक कि ये तुम्हारा रिश्ता बाप ने कर दिया था, अगर वो उस रिश्ते को कायम रखती है तो रहेगा और नहीं रखती है तो कैंसिल हो जाएगा। हालांकि हनफिया कहते हैं कि सगीरा की शादी अगर बाप कर देता है तो उसको हक नहीं मिलेगा, क्योंकि बाप से ओके शफीक कौन है, लेकिन दादा भाई वगैरह अगर करता है या कोई अजनबी कराता है, कोई दूसरा खानदान का वली करता है तो इख्तियार रहेगा, लेकिन बाप की कराई हुई शादी का इतबार नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला जो बातें गुजरी आपके सामने पेश की गई,
ان کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر صغیرہ کی شادی کر دیا ہے بغیر اس کی اجازت کے، اور اجازت بھی دینا کیا ہے، 7 سال 2 سال کی بچی کیا اجازت دے گی؟ وہ کیا نکاح کو اور اس کے مقاصد کو سمجھتی ہے؟ تو اس کا اجازت دینا نہ دینا دونوں برابر ہے۔ لہٰذا جب وہ بالغ ہوتی ہے، اس کے سامنے معاملہ آتا ہے، اور اگر وہ اس رشتے کو پسند نہیں کرتی ہے تو نکاح فسخ کر دیا۔ حدیث ہے، یہی حدیث اس حدیث کی بھی تائید کرتی ہے جو ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لڑکی کی شکایت پر اس کے باپ کے تصرف کو کینسل کیا اور نکاح کو توڑنے کا لڑکی کو اختیار دیا، لیکن اس لڑکی نے آخر میں کہا کہ چلیے میں باپ کے کڑائے ہوئے نکاح کو باقی رکھنا چاہتی ہوں، لیکن اولیاء حضرات چاہے وہ باپ ہی کیوں نہ ہو سمجھ لے کہ ان کو اپنی بیٹیوں پر زبردستی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بغیر ولی کے کوئی نکاح نہیں ہے، ولی کا کام ہی ہے دیکھنے کے معاملے کی دیکھ ریکھ کرے کہ مناسب کہاں ہے، لیکن اجبار کا حق حاصل نہیں ہے۔ یہ دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ لڑکیوں کو ہم اجبار کریں، اس کے پیسے میں ہم بغیر اس کی اجازت کے تصرف نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جو اس کی زندگی کا مسئلہ ہے اور اس کی عزت و آبرو کا مسئلہ ہے اور پوری زندگی جس مرد کے ساتھ گزارے گی اس میں زور زبردستی نہیں ہونی چاہیے، مفاہمت کے ساتھ گھر میں ایک کاؤنسلنگ ہونی چاہیے، بیٹھے لوگ رائے مشورہ کریں، اور اگر شرماتی ہے وہ تو بھائی سے اگر بات کر سکتی ہے تو وہاں کھل کے بات کرے، ماں بہن سے بات کر سکتی ہے تو وہاں بات کرے، اپنی چوائس بتائے، اس کے حساب سے معاملہ کرنا چاہیے۔ بہرحال زور زبردستی کے نتائج اچھے نہیں ہوتے۔ معاشرتی اعتبار سے بہت سارے واقعات ہیں جس میں لڑکیوں نے خود سوزی کر لی ہے، گھر چھوڑ کے بھاگ گئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو ذلت گلے پڑنے والی ہے، اس کے خطرات کے پیش نظر آدمی کو چاہیے کہ شادی میں زور زبردستی نہ کرے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ باقاعدہ بالغہ کو بھی زبردستی شادی کر سکتا ہے باپ، اس کی اجازت دینے کا پابند نہیں ہے، جیسا کہ شافعیہ اور حنابلہ کا مشہور قول ہے، یہ صحیح نہیں۔ حنابلہ کی ایک قول بھی ہے کہ اجبار نہیں کر سکتے، حنفیہ بھی کہتے ہیں اجبار نہیں کر سکتے، مالکیہ بھی کہتے ہیں اجبار نہیں کر سکتے، یہی قول صحیح ہے۔ لیکن یہی حنفیہ کہتے ہیں کہ اگر صغیرہ کی شادی باپ نے کیا ہے تو بالغہ ہونے کے بعد اس کو جانا ہی پڑے گا، وہ کینسل نہیں کر سکتے۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ چلیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس کی یہ آخری حدیث ہے ہمارے ساتھ۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اب یہ اس کا کیا معاملہ ہے؟ جب آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور تیسری اور آخری جو طلاق تھی جس کے بعد رجعت نہیں ہے، وہ طلاق دے چکا ہے، یعنی 2 طلاق دے کر کے بیوی کو 2 ٹائم میں پلٹا چکا ہے، چاہے وہ عدت کے درمیان پلٹاتا ہو یا عدت گزر گئی ہو تو نکاح جدید کر کے پلٹاتا ہو، مگر 2 مرتبہ وہ واپس لے چکا ہے، رجعت کر چکا ہے۔ اب فائنلی تیسری اور آخری طلاق دیا ہے، تو قرآن نے کہا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یعنی اگر مرد نے عورت کو تیسری طلاق دی ہے، کیونکہ 2 طلاق رجعی کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس کے بعد یہ آیت کا ٹکڑا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر اس نے اس کو طلاق دی یعنی تیسری اور آخری طلاق، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، تو یہ عورت زوج اول کے لیے، شوہر اول کے لیے حلال نہیں ہوگی، حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، یہاں تک کہ وہ پہلے مرد کے علاوہ دوسرے شوہر سے شادی کر کے وطی کر لی۔ یہاں پہ بتایا تھا کہ نکاح ہر جگہ، دوسرے درس میں بتایا تھا پچھلے درس میں کہ نکاح ہر جگہ عقد کے معنی میں ہے، لیکن یہاں پر وطی کے معنی، کیونکہ بغیر جب تک کہ دوسرے شوہر سے وطی نہیں ہوگی، شادی رغبت کی ہو، طلاق بھی اگر کبھی پڑے گی تو مرد اپنی رغبت سے دے گا، عورت لے گی تو کھلا اپنی رغبت سے لے گی، اس کے بعد وہ اگر گھر میں بیٹھی ہوئی ہے تو مرد اول اس کو طلاق دے سکتا ہے، نکاح کا پیغام دے سکتا ہے۔ لیکن یہ جو حلالہ کرنے کے لیے 1 رات کی شادی ہوتی ہے، 2 رات کی شادی ہوتی ہے، نکاح محلل، یہ تو حرام ہے، یہ زناکاری ہے۔ اگر اس طریقے سے اگر یہ کیا جائے کہ صاحب 1 رات کے لیے شادی کر دیا اور صبح ہو کر کے تڑکے صبح دستک دیا کہ نکلو اور طلاق دو، یہ بیوی تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجیے کہ یہ کھانا تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نکلو اور طلاق دو، اس طریقے سے ایک دم کلیجے پر چڑھ کر کے اور چاقو کی نوک پر آپ طلاق لے رہے ہیں، یہ کبھی بھی اس عورت کو زوج اول کے لیے حلال نہیں کر سکتے۔ وہ ہمیشہ وہ مرد شوہر اول اگر وہ بیاہ کرتا ہے اس عورت سے تو زناکار ہی ہوگا اور لعنتی ہی ہوگا۔ یہ شخص جس نے حلال کرنے کے لیے سے شادی کی اور وہ شخص جس کے لیے حلال کر رہا ہے، دونوں ملعون ہیں۔ تو رغبت کی شادی ہونی چاہیے، اور دوسرے شوہر سے اگر وہ شادی کرتی ہے تو اس سے دوسرے شوہر سے مجامعت بھی ہونی چاہیے۔ صرف ایجاب و قبول ہو گیا اور طلاق دے دو، یا مرد نے طلاق دے دیا، یا کسی معاملے میں پہلی ہی شب میں میاں بیوی میں اختلاف ہو گیا اور دونوں مل نہ سکے، اور یہ دونوں کا جھگڑا مان لو کہ مہینوں بھر چلا اور دونوں اب تک ملے نہیں ہیں اور نوبت طلاق کی ہے، تو مرد اگر طلاق دیتا ہے
تو زوج اول کے لیے حلال ہونے کے لیے اس کا وطی کرنا ضروری ہے. 1 سال میں بھی اگر دونوں ایک دوسرے سے قریب جسمانی طور پر نہیں ہوئے ہیں اور مرد اگر طلاق دے گا یا عورت خلا لے گی تو بغیر جب تک مجامعت نہیں ہوئی ہے وہ عورت شوہر اول کے لیے حلال ہو ہی نہیں سکتی. بات صاف. اب یہ شرط جو ہے کہ نکاح کے ساتھ ساتھ وطی بھی ہونی چاہیے, دوسرا شوہر اس سے کرے, تبھی وہ عورت پہلے شوہر کے پاس اگر جانا چاہتی ہے یا وہ شوہر چاہتا ہے کہ ہم بیاہ کر لیں, دوبارہ سے اس کی نئے سرے سے زوجیت قائم ہو جائے, تو اس کے لیے یہ جو وطی کی شرط ہے اس کی دلیل یہ حدیث ہے جو آپ کے سامنے. مضمون سمجھ لیے حدیث کا, آپ دیکھتے پڑھیے حدیث کو. عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایتیں کہتی ہیں کہ جاءت امرأۃ رفاع القرظی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, رفاع القرظی کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا, نام تھا اس عورت کا تمیمہ بنت وہب, کہا کہ یا رسول اللہ میں رفاع قرظی کی زوجیت میں تھی, اس نے مجھ کو طلاق دے دی, اور آگے جملہ دیکھیے, فبت طلاقی, اور اس نے میرے نکاح کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے والی طلاق کا استعمال کیا, یعنی ایسی طلاق دی ہے جو نکاح کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دی, یعنی تیسری اور آخری طلاق. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لفظ بتہ کے ذریعے دیا, اے عورت جاؤ میں نے طلقتک بتتن, میں نے تم کو کاٹنے والی طلاق دے دیا. نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. کسی نے کہا کہ صاحب 3 طلاق کی بارگی دی گئی ہوگی, جو لوگ 3 طلاق کو 3 مانتے ہیں وہ اس حدیث کو بھی پیش کرتے ہیں. ہرگز نہیں, مسلم شریف میں واضح روایت ہے کہ طلقنی آخر ثلاث تطلیقات, تیسری اور آخری طلاق اس نے دی تھی. اس کا مطلب کہ 2 مرتبہ طلاق دے کے میرا شوہر رفاع القرظی مجھ کو لوٹا چکا ہے, اور یہ تیسری اور آخری طلاق. لہذا جو لوگ ہوا میں اڑتے ہیں اور اس حدیث کو مجلس واحد کی 3 طلاق کے لیے دلیل بناتے ہیں, ان کو سمجھنا چاہیے کہ حدیث میں صریح ہے, مسلم کے الفاظ ہیں کہ اس نے آخری طلاق مجھ کو دی ہے. جو 3 طلاق میں جو آخری ہوتی ہے جسے بیوی کو پلٹا نہیں سکتا ہے, وہ اس نے طلاق دی. اس کا مطلب ہے کہ لفظ بتہ کے ذریعے نہیں دیا تھا جس کے اندر نیت کا اعتبار ہوتا ہے. اگر کوئی لفظ بتہ استعمال کرے, کوئی شخص بیوی کو کہے جاؤ میں نے تم کو طلاق بتہ دیا, تو پوچھا جائے گا, قاضی پوچھے گا, مفتی پوچھے گا, قاضی پوچھے گا کہ تم نے کیا مراد لیا تھا, 1 مراد لیا تھا کہ 3؟ تو اگر کہے گا 3 تو جو لوگ 3 کے قائل ہیں ان کے نزدیک طلاق کے ساتھ وہ غلط ہو جائے گی, اور کہے گا کہ 1 تو 1 ہوگی, تو اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. بھائی یہ لفظ بتہ بھی نہیں ہے, یہ کہنا میں چاہتا ہوں, اور لفظ ثلاث بھی نہیں کہ جاؤ تم کو 3 طلاق دیا یا تم کو طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا, یہ بھی نہیں ہے, بلکہ یہ تیسری اور آخری طلاق ہے. 2 طلاق پہلے دے کے بیوی کو پلٹا چکا, تو ظاہر ہے کہ یہ تیسری آخری طلاق ہے, سب کے نزدیک مغلظہ ہوگی, عورت ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی اس کے لیے. اس کے لیے اب شرط یہ ہے کہ وہ دوسری شادی کرے, رغبت کا نکاح کرے, پھر اس کے ساتھ ہم بستر ہو, پھر جب مرد چاہے گا اپنی مرضی سے کبھی بھی میاں بیوی میں کھٹ پٹ ہوگی, نباہ کی شکل کوئی نہ ہوگی, تو وہ طلاق دے گا یا عورت خلا لے گی. اس کے بعد بھی تدبیر اگر مرد نے نہیں پلٹایا, وہ واپس چلی گئی گھر میں, اور ایسے گھر میں وہ اپنے میکے میں ہے بغیر شوہر کے, اور دوسرے شوہر کے پاس سے آ چکی ہے وہ, اور سنگ صحبت بھی ہو چکا ہے, تو اب مرد اول چاہے تو اس کو نکاح کا پیغام دے سکتا ہے. سمجھ گیا؟ تو یہ ہے کہ صاحب اس نے مجھ کو طلاق دی ہے اور آخری تیسری طلاق دی, یہ ہے وہ طلاق جس سے زوجیت کا بھی رشتہ ختم ہوتا ہے. تب شریعت کے مطابق میں نے شادی کی, اس کے بعد یعنی رفاع قرظی کے بعد میں نے شادی کی عبد الرحمن بن زبیر القرظی سے, یہ بھی اسی قبیلے کے تھے. عبد الرحمن بن زبیر سے میں نے شادی کر لی. وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الصَّوْمِ, اور اس شوہر کے پاس یعنی عبد الرحمن بن زبیر کے پاس عزم تناسل سے اشارہ ہے کہ عزم تناسل اس کا ایسا ہے جیسے کپڑے کا کنارہ جو ہوتا ہے جو بنا ہوا نہ ہو, دھاگے لٹک رہے ہوں, چادر وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے جھالر کے طریقے سے جو نرم ہوتا ہے بالکل, تاکہ اس کے پاس کپڑے کے جھالر کے طریقے سے کپڑا بنا ہوا ہوتا ہے, اور نیچے چادر وغیرہ میں جو آدمی بدن پہ ڈالتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ تھوڑا سا 1 انچ آدھ انچ کے قریب وہ دھاگا اس کا لٹکتا ہوا ہوتا ہے جو بالکل نرم ہوتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ انین ہے, نامرد ہے, اور اس کے عزم تناسل کے اندر سختی نہیں آتی ہے, درازی نہیں آتی ہے, وہ مجامعت پر قادر نہیں ہو سکتا. تو یہ محترمہ سمجھ رہی تھی کہ صاحب نکاح ہو گیا, ایجاب و قبول ہو گیا, ہو گئی شرط پوری, اب یہ مجھ کو
چھوڑے، طلاق دے، پھر میں عدت گزاروں گی اور پھر رفاع قرضی مجھ سے شادی کر لے گا۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو جب اس نے یہ کہا کہ اس کے پاس نہیں ہے مگر کپڑے کا جھالر جو بالکل نرم ہوتا ہے، یعنی ایک طرح سے نامرد ہے، وہ مجامعت پر قادر نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کیونکہ یہ بات ایسی ہے کہ جس کے ذکر کرنے سے عورت عام طریقے سے شرماتی ہے، حیا مانے ہوتی ہے، لیکن کتنی مطلب جرت کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ وہ مرد اس کے پاس نہیں ہے مگر کپڑے کے جھالر کی طرح سے، یعنی چھوٹا ذکر ہے اور اس میں استادگی نہیں۔ تو آپ مسکرائے اور سمجھ گئے آپ اس کی نیت کو۔ آپ نے کہا اتوریدین ان ترجعی الی رفاع، تم چاہتی ہو کہ رفاع قرظی کے پاس پھر سے لوٹو، یعنی یہ طلاق دے دے، اس کے بعد تم عدت گزار کر کے اس سے شادی کر لو۔ اچھا، اس درمیان میں بعض روایتوں میں، بخاری شریف وغیرہ میں بھی ہے کہ مرد نے پٹائی کی تھی عورت کی، اور اسے چھٹکارا لینے کے لیے یہ ایک الزام لگایا۔ یہ الزام تھا کیونکہ جب مرد کو بلایا تو مرد کے پاس 2 بیٹے تھے، کہا کہ دیکھ رہے ہو یہ ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے اس کی یہ دونوں بیٹے، کون ہے بھائی تمہارے بیٹے؟ کہا یہ دونوں بیٹے باپ سے ایسے مشابہ ہیں جیسے ایک کوا دوسرے کوے کے مشابہ ہوتا ہے۔ واہ! اور کہا کہ یہ ایسا ایسا کہہ رہی ہے، کہا کہ میں تو اتنی قوت رکھتا ہوں جماع کے اوپر کہ میں تو اس کو ایسے جھاڑوں گا جیسے لوگ دماغت کے وقت چمڑے کو جھاڑتے ہیں، یعنی میں مکمل طریقے پر صحت مند ہوں اور مجامعت کے اوپر بڑا نشیط اور بڑا قوی ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ یہ اتہام لگا رہی تھی اور چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے مرد طلاق دے دے، اور اسی میں کھٹپٹ جو میاں بیوی میں ہوئی تو مرد نے یہ کہا کہ یہ ناشزہ ہے، بد دماغ ہے، اور یہ بد دماغی کرتی ہے۔ یار کیسے تم نے اس کو اتنی بے دردی سے کہا بہت بد دماغ ہے؟ بھائی بد دماغ ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ ماریں گے پیٹیں گے اور ضرب کا نشان، مارنے کا نشان بدن پہ ڈالے گی۔ بہرحال معاملہ دونوں میں تھا سنگین، لیکن اب تک ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے کہا کچھ بھی ہو، لیکن نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک کہ تو اس کا شہد نہ چکھے عورت، تذوقی، تو اس کا شہد چکھے اور وہ تیرا شہد چکھے۔ یہ شہد چکھنا کنایا ہے جماع سے، یعنی جب تک ہم بستر نہیں ہوگی اس مرد کے ساتھ، وہ صحبت نہیں کرے گا تم سے، تم حلال نہیں ہو سکتی اگلے شوہر کے لیے، پہلے والے شوہر کے لیے۔ یہ تو شرط ہے۔ اب شہد چکھنا مطلب لذت جماع حاصل کرنا، تو جمہور امت کے علماء نے کہا کہ صرف مرد کا راس الذکر اگر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو گیا تو بغیر انزال منی کے اگر وہ نکال لیتا ہے اپنے جسم کو اور طلاق دیتا ہے تو ہو جائے گا۔ لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، منی کا انزال اور منی کا ٹپکانا ضروری ہے، کیونکہ وہاں جا کر کے لذت جماع کی پوری ہوتی۔ لیکن جمہور اہل علم نے کہا کہ نہیں، صرف ادخال الفرج فی الفرج، انسرٹ کرنے کے بعد اگر مرد اپنا جسم عورت کے جسم میں داخل کرتا ہے اور اس کے بعد فوراً ہی نکالتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ اگر دوسرے دن ہو کر کے وہ طلاق دیتا ہے تو یہ ہو جائے گا، معتبر ہوگا بہرحال۔ لیکن بہرحال مجامعت شرط، یہ کہ صرف نکاح ایجاب و قبول ہو جائے اور طلاق دے دے اور اس کے بعد یہ نہیں، مجامعت لازمی۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ پلٹے رفاع کے پاس؟ کہا کہ نہیں نہیں، سمجھ گئے؟ تو کہتے کہ ہاں۔ تو کہا نہیں نہیں نہیں، حتی تذوقی، اسے یہاں تک کہ تم اس مرد کا شہد چکھو، وہ یذوقا، وہ صحیح تک اور وہ تیرا شہد چکھے۔ اچھا، حضرت ابو بکر، حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہی موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور دروازے کے اوپر خالد بن سعید موجود ہے، انتظار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کا، اور اندر یہ مقدمہ چل رہا ہے۔ تو جب اس عورت نے یہ جو جملہ کہا کہ اس کے پاس نہیں ہے مگر کپڑے کے جھالر کی طریقے سے، یعنی نرم اور نامردی کا جب الزام اس پر لگایا، تو خالد وہیں سے بلند آواز سے انہوں نے آواز لگائی زور سے اور کہا ابو بکر آپ سن رہے ہیں یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ کتنی ڈھیٹھائی اور جرات کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طریقے سے اس مرد کے تعلق سے ایسا کہہ رہی ہے، اس کی نامردی کو کھلے لفظوں میں واضح کر رہی ہے، اس کی جرات دیکھیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کس قدر
बाअदब होते थे नबी साहब की मजलिस। और ऐसी चीज जिसके जिक्र से हया हो, आदमी को चाहिए कि इशारे और किराए की जुबान में इस्तेमाल करे, उसको बयान करे। और इससे ये भी इमाम बुखारी ने इस्तेदलाल किया है कि अगर कोई शख्स दरवाजे के बाहर हो और अंदर बोलने वाले की आवाज को सुन रहा हो, समझ रहा हो, 100% श्योर हो कि ये फला ही की आवाज है, तो अगरचे वो मौजूद अंदर में नहीं है, बोलने वाले को नहीं देख रहा है, लेकिन आवाज को बिल्कुल वो पहचान रहा है, तो वो उस शख्स के मुआफिकत में या खिलाफ में अदालत में गवाह हो सकता है। इसीलिए अंधा आदमी अगर किसी के बोलने के टोन पर अगर एकदम मुतमईन है, कितना ही वो टोन को बदलने की कोशिश करे, वो कहेगा फला बोल रहा है, ये फला की आवाज है, इतना वो समझता है पुख्ता तरीके पर, तो वो अदालत में उस आदमी के हक में हो या खिलाफ में हो गवाह बन सकता है। चलिए साहब, तो वो खालिद बिन सईद दरवाजे पर इंतजार में थे कि उनको इजाजत मिले। उन्होंने आवाज से पुकार के कहा, या अबा बकर अल्लाह तस्मा इला हाज़िही, इस औरत को नहीं देख रहे हैं आप कि ये क्या कह रही है बुलंद आवाज से नबी साहब उनकी खिदमत में बैठ बैठ करके ऐसा कर रही है। बहरहाल आपने कहा कि मुजामियत तो जरूरी है शौहर अव्वल के पास लौटने के लिए। अब उसके बाद क्या हुआ उस औरत का, तो उसी के पास रही कि तलाक पड़ी, रफा खुदी के पास गई कि नहीं गई, वो सब तफसीलात हदीस के अंदर नहीं है। इसीलिए हमको जो शर्त बतानी है कि हदीस में जो शर्त है कि मुतल्लका सलासा, अगर तीसरी और आखिरी तलाक उस औरत को पड़ी है, तो वो शौहर सानी से जब तक कि उसका जिमा और सोबत नहीं होती है, वो शौहर अव्वल के लिए हलाल नहीं होगी। और मैंने बताया कि निकाह रगबत का हो और तलाक भी रगबत की हो, तब जाकर के होगा। हाज़ा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। हय्याकुमुल्लाह। भाई लोग आप अपने सवाल टाइप कर सकते हैं इंशाल्लाह। मेरे रहते हुए दूसरी शादी नहीं करेंगे, जाहिरी तौर पर दुरुस्त शर्त नहीं दिख रही, ऐसी शर्त पे तौरिया कर सकते क्या? तौरिया उरिया कुछ नहीं है, बज़ाहिर आपको नहीं लग रहा, इसलिए जमहूर उलमा ने भी कहा कि शर्त नहीं होगी, लेकिन कहा ना कि शर्त होगी, इसमें औरत का फायदा है, तो इसलिए वो अपने फायदे की शर्त लगा सकती है। अब आपको मंजूर करना है तो कीजिए, नहीं करना है तो आगे बढ़िए, ऐसी औरत से शादी कीजिए जो आपके लिए शर्त न लगाए। और दोनों ऑप्शन तो बता दिया था, और अगर आपने शर्त मंजूर कर ली लेकिन बाद में आपसे उस शर्त की मुखालफत हुई, तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं, कोई आपके लिए इस हलाल को हराम नहीं कर सकता है। अब वो औरत चाहेगी तो रहेगी आपके पास, नहीं तो जाएगी, दरवाजा खुला हुआ है इसके। चलिए। जी शेख, अगर निकाह के बाद मतलब 4 5 साल 8 साल के बाद वाइफ हस्बैंड से कहे कि जब मेरा महर तय हुआ था मुझसे नहीं पूछा गया था, मेरे वालिद साहब तय करे थे, अगरचे शौहर ने वालिद साहब को कह दिया था कि भाई आपकी बेटी से पूछे, और अब ये डिमांड करे कि मुझे महर आप जितना दिए थे वो कम था, फिर से दीजिए, तो ये कैसा है शेख? नहीं है, मुतालबा दुरुस्त नहीं है, और ये कोताही वालिद की है। उसको लड़ना है तो अपने बाप से लड़े कि आपने मेरी इतनी कम पर शादी क्यों करी थी। मर्द उसकी अदायगी का मुकल्लफ नहीं है। और मुंह मांगी रकम भी अगर औरत ने मांगी कि 2 लाख लेगी, और उसके बाद भी बीवी हसीन और जमील है, मुअद्दब है, दीनदार है, बाअखलाक है, और आदमी पैसे वाला समझ रहा है कि नहीं नहीं, तुम्हारी माँ तुम्हारा हक के मार 2 लाख नहीं होना चाहिए, मैं तुमको 5 लाख रुपया देता हूँ, तो एक रकम पर रजामंदी के बावजूद भी अगर मर्द चाहे तो रकम में इजाफा कर सकता है। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। क्या जंगली गधे से ज़ेब्रा भी मुराद है या सिर्फ नीलगाय? आप गधा ही मुराद है, जो जंगली गधा कहलाता है वही वही मुराद है, या जो दरिंदा सिफत जानवर है वही मुराद है, जी जेबरा नहीं। जी शेख, निहाल भाई इस सवाल को रोक कर रखें क्योंकि अगला बाब तलाक का ही है, तो इंशाल्लाह शेख साहब उसको ये कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी। बेहतर। जी, अगला सवाल है शेख कि ये हदीस में जो बताया गया कि उसकी खामोशी भी रजामंदी है, कभी लड़की वालिदैन से डर के भी कुछ नहीं बोलती शेख, तो हाँ, ये तो नहीं कैसा है शेख? बोलती है तो माँ से कहे ना, बहन से कहे, कहलवाए, तहरीर लिख करके दे दे बाप को कि जो रिश्ता आपने पेश किया है वो उससे एग्री नहीं है। अपनी नाराजगी को जताने के लिए बहुत सारी शक्लें हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे, खत लिख दे, कुछ और तरीका है, माँ को कह दे, बहन को कह दे,
کسی ذریعے سے یہ خبر گارجین حضرات تک پہنچائے. جی شیخ، اگلا سوال ہے شیخ، بعض کہتے ہیں جب تک شادی کی رات صحبت نہ ہو تو ولیمہ نہیں ہوتا. دوسرا، اگر کوئی عورت جس کی شادی نہیں ہوئی ہو اور وہ صحبت سے ہیسیٹیشن کی وجہ سے منع کرے بغیر کسی عذر کے، تو کیا یہ جائز ہے؟ بہرحال شادی کے بعد جو دعوت ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب ہو گئے، بغل گیر ہو گئے، کمار کھڑکی بند کر دی، پردہ لٹکا دیا، خلوت ہو گئی، ایک دوسرے سے قریب ہو گئے، لیکن مجامعت اگر عمل نہیں بھی ہوئی تو آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. اور اگر مجامعت کے بعد کرتے ہیں، جماع کی نکاح کی پورا فائدہ حاصل کرنے کے بعد کرتے ہیں، تو بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. لیکن عام طریقہ سے چونکہ لوگ شب زفاف میں ملتے ہیں، اسی لیے جس رات میں رخصتی ہوتی ہے عورت کی مرد کے پاس اور لیلۃ الزفاف ہوتی ہے، شب زفاف شب عروسی ہوتی ہے، اس میں چونکہ عام طریقہ سے ملاقات ہوتی ہے، اس لیے صبح ہو کر کے ولیمہ کرنا چاہیے. لیکن اگر ایک دن کے بعد ہوتی ہے ملاقات تو بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ ایک دو دن کے بعد کریں، ملاقات کے بعد کریں. یا بھی اگر ملاقات کیے ہوئے بھی اگر صبح میں کرنے کی آپ کی بیوی ہو گئی ہے، ایک دوسرے کو آپ نے دیکھ لیا ہے، پہچان لیا ہے، کسی حد تک جسم کے اوپری حصے سے آپ لطف اندوز ہو چکے ہیں، اور عورت پریشان ہو رہی ہے یا گھبرا رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ نے اس کی سائیکولوجی کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے اس رات میں اس سے علیحدگی کو ہی بہتر سمجھایا، اور صبح ہو کر کے آپ دعوت کر رہے ہیں، الحمدللہ سب بنی بات. چلیے. جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ ایک بہت اہم سوال ہے شیخ، یہ اکثر دیکھا جا رہا ہے آج کل کے زمانے میں پڑھائی کے نام پر، چاہے وہ لڑکے ہو یا لڑکیاں ہو، اپنی شادی کو ڈیلے کر رہے ہیں شیخ. تو آپ کا اس میں مشورہ کیا رہے گا شیخ؟ بہرحال شادی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر عمر ہو گئی ہے اور گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے تو شادی کر لینی چاہیے. اور یہ بھی ایک شرط میں رکھنا چاہیے کہ صاحب میں شادی کے بعد تعلیم کنٹینیو کروں گی، یا میں اگر کسی لیڈی اسکول کی یا گرلس اسکول کی میں ٹیچر ہوں تو میں اپنی یہ نوکری جاری رکھوں گی، تاکہ مرد اگر توڑائے اور چھوڑائے نوکری کو تو اس کی وجہ سے عورت میں اور مرد میں اختلاف نہ ہو، یا تعلیم جاری رکھنے کے سلسلے میں مرد یا بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے. ایسا کئی ایک کئی ایک مثال ہمارے سامنے ہے کہ لڑکی نے چاہا کہ وہ پڑھے گی اور مسلسل پڑھے گی اور MBBS کرے گی، اور مرد نے کہا کہ نہیں بھائی میرے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، اب آپ کو تعلیم نہیں کرنا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود بھی رشتہ ہائی کورٹ تک گیا اور رشتے کو توڑنے کی نوبت ہے. تو یہ سب بھی بڑا مدعا بنتا ہے، بڑا مسئلہ بنتا ہے. تو اس لیے وہ سب سمجھ بوجھ کر کے معاملہ ہونا چاہیے. اور اگر اتفاق ہو جائے کہ ٹھیک ہے اپنی تعلیم کو یہ جاری رکھیں گے یا ڈسٹینس سے اگر تعلیم حاصل کریے تو کرتی رہیں گی، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے انشاءاللہ، تال میل اگر ہے، موافقت ہے تو الحمدللہ. پردے کے ساتھ اگر جا رہی ہے اور اپنی عزت نفس کی حفاظت کر رہی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹھیک ہے، یہ معاملہ ہے. لیکن یہ کہ صاحب شادی کی ضرورت ہے اور چھپ چھپ کر کے مل بھی رہے ہیں، اور یہ ہے کہ صاحب لیو ان میں رہ رہے ہیں، یا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جس کو آج کل کہتے ہیں ڈیٹ کرنا، وہ ڈیٹ پر جا رہے ہیں اور پھر شادی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ سب بھی حیائی ہے جس کو اسلام کسی بھی حال میں درست نہیں قرار دیتا. تو شادی بہرحال میں نے جو سمجھا ہے اور میں نے جس کا تجربہ بھی کیا اپنی زندگی میں، وہ یہی ہے کہ صاحب شادی نکاح وہ تعلیم کے راہ میں حارج نہیں ہے، بلکہ اگر تعلیم حاصل کرنے والے کو اگر بیوی مل جائے اور اچھے گھر کا لڑکا ہو یا کچھ سائڈ سے کام بھی کرتا ہو اور بیوی کو ساتھ اگر رکھتا ہے تو وہ کہیں زیادہ دلچسپی کے ساتھ اسٹڈی کرے گا، کیونکہ وہ جنسی اعتبار سے وہ بڑا گندہ خیال نہیں ہوگا، اور گھر میں کھانا پکانے والی، اس کے کپڑے کو استری کرنے والی، اس کی جوتے کو صاف ستھرا کر کے رکھنے والی اور اس کو ذہنی اور قلبی سکون دینے والی اس کے پاس بیوی موجود ہے، وہ اطمینان سے اسٹڈی کر رہا ہے اور جا رہا ہے، تعلیم حاصل کر رہا ہے. تو اس لیے بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے. چلیے. شیخ ایک دو سوال ہے شیخ اور لے، یا کیا آپ کیسے کہیں گے شیخ؟ آج سوال ہی کیا کیجیے، جائز ناجائز کا مسئلہ پوچھا کیجیے، کیا مشورہ دیتے ہیں، یہ سب آؤٹ آف کنٹیسٹ ہے، سوال کلاس کے باہر کی چیز ہے. جو نکاح کا مسئلہ ہے جائز ناجائز کا، اس کے اوپر سیدھا آئیے ٹاپک پر. ابھی یہ اتنے لمبی میں نے گفتگو کی، اس میں ہم 2 3 4 سوال لے سکتے تھے. چلیے.
ले क्या लीजिए। जी, क्या बीवी का किसी उज्र के बगैर शौहर को मना करना कैसा है? ये सोबत। जायज नहीं, जायज नहीं है सोहबत के ताल्लुक से। अगर कोई उज्र नहीं है और वो इनकार करती है और मर्द नाराज होकर के सो जाता है, तो सुबह तक फरिश्ते की लानत होती रहती है, और उस वक्त तक होती है जब तक कि औरत अपने मर्द को राजी न कर दे। कोई वालिद लड़की के वालिद है, और एक कोई वजह से लड़की के वालिद नहीं मान रहे एक रिश्ते को, और उनकी वजह भी बहुत बेकार है। तो इस हालत में क्या करें? क्या भाई वली बन सकती है या कैसा है? नहीं बनेगा, उस बाप की विलायत के खिलाफ मुकदमा दायर करे। अगर इस्लामी अदालत हो तो जाके कहे कि मेरे वालिद की ये राय है और लड़की की ये राय है, और इनके रिश्ते में ये खराबी है। वली देखेगा कि साहब अगर विलायत का बेजा तसर्रुफ कर रहा है बाप, और वो गलत कर रहा है, अपनी बेटी के सिलसिले हक में गलत फैसला कर रहा है, तो उससे विलायत को सल्ब करेगा, और काजी ही किसी को मुतय्यन करेगा कि इनकी विलायत सल्ब हो गई। उसके बाद का जो असबाब मुज़क्कर होगा उसको वली बनाए। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। शेख, बाज़ ममालिक है जैसा कि अमेरिका है, यूके है वगैरह, वहाँ पर लड़की और लड़के की एज फिक्स की गई, मसलन 25 या 21 जो भी है, लेकिन वो एज से पहले दोनों बालिग हो गए और निकाह भी करना चाह रहे और घर वाले भी राजी है। तो इस हालत में इस हालत में क्या करें? शरई तौर पर तो शादी कर लेनी चाहिए। अब ये कानूनी बंदिश है, तो इसके लिए जो जुर्माना होता है वो भर दे, अगर कोई जुर्माना है तो। क्योंकि जिनाकारी में पढ़ने से तो बेहतर है ना कि आदमी निकाह करे। जिनाकारी से बचना तो वाजिब है, शादी करना ऐसी हालत में उसके लिए जरूरी है। अब कानून की अगर खिलाफ वर्जी हो रही तो या तो इस कानून को चैलेंज किया जाए अदालत में, या फिर जो जुर्माना होता है वो मर्द जुर्माना भरे। लेकिन इस कानून की वजह से वो नाजायज काम करे, या अपने जज्बात को कुछ भी, और वो उससे सब्र नहीं हो रहा है और गुनाह में पड़ रहा है, तो ये तो जायज नहीं होगा उसका। भाई लोग, हम आज की महफिल का आखिरी सवाल लेंगे। जी। लड़की की डिजिटल फोटो एडिट करके भेजी गई रिश्ते के लिए, लेकिन निकाह के बाद पता चला कि वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो जिमा से पहले निकाह रद्द कर सकते क्या? अगर सब्र करे तो अच्छा है। वही लड़की है, थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया है तो ये खयानत तदलीस उसने की है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फर्क है और बहुत बदसूरत है और मर्द की तबीयत उस पर राग़िब नहीं है, तो निकाह तोड़ दिया जाएगा। आधी रकम जो महर की देनी पड़ेगी, वो महर उसके वली से ली जाएगी जिसने ये चिट किया है लड़की से। जुर्माना उसको लगाया जाएगा। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख, आज के सवाल मुकम्मल हुए शेख। अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाहु फिकुम शेख। भैया